ویلکم بیک ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ میجر جنرل راشد قریشی صاحب ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں قریشی صاحب کہ جب پرویز مشرف صاحب نے 2008 کا ایک الیکشن کرایا اور بڑا فیئر الیکشن ہوا، اس کے بعد ایک جمہوری سیاسی حکومت آئی، تو دیکھنے میں یہ آیا کہ صدر کی اور وزیر اعظم کی ورکنگ ریلیشن شپ اور پارلیمنٹ کی اور کیبنٹ کی بڑی صحیح جا رہی تھی. پھر یہ کیا ہوا کہ آپ لوگوں کو جانا پڑا؟ اس کی ڈیٹیلز کہ کیا وجہ تھی اس کی فرینکلی مجھے انفارمیشن اتنی نہیں ہے، لیکن میں نے ایک بات کہی تھی. پرویز مشرف کو میں پچھلے 15-18 سال سے جانتا ہوں. وہ ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے پروفیشنل، ایز اے لیڈر، اور میں نے میرے خیال 7-8 سال پہلے ایک صحافی نے مجھ سے پوچھا تھا، میں نے اسے کہا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب پرویز مشرف اگر سمجھتے ہوں گے کہ ان کو اب نہیں رہنا چاہیے تو وہ خود یہ فیصلہ کر کے اور خود چھوڑ دیں گے عہدہ. اور تب لوگوں نے اس بات پہ اسمائل سا کیا کہ نہیں، خود کون چھوڑتا ہے، خاص طور پہ اگر ایک فوجی ملک کا سربراہ بن جائے. تو آج تک دنیا کی ہسٹری میں کبھی نہیں آیا کہ اس نے اپنی مرضی سے ریزائن یا چھوڑ کے وہ عہدہ چلا گیا ہو. میں نے تب بھی یہ کہا تھا 7-8 سال پہلے، اور آج بھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب ان کو یہ احساس ہوا اور انہوں نے سمجھا کہ اب یہ پاکستان کی اس میں بہتری نہیں ہوگی، اس وقت انہوں نے عہدہ چھوڑ دیا. سر آپ کی طرف سے جو بیان آتا تھا وہ ایک جو لوگ آپ کو یا پرویز مشرف کو حکومت میں دیکھنا چاہتے تھے ان کو بڑی تقویت ہوتی تھی کہ آپ کہتے تھے کہ کوئی استعفیٰ نہیں دے رہے. صدر صاحب کا بھی تھا کہ نہیں جی میں فیس کروں گا. لیکن آخر ایسی یہ ایک دم ایسی کیا چیز ہوئی کہ ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اب وہ ملک و قوم کے لیے بہتر فیصلہ یہی ہے کہ وہ چلے جائیں؟ میرا خیال ہے آلدو میری کوئی خاص اس میں ڈیٹیل ڈسکشن ان کے ساتھ نہیں ہوئی، اور میں یہاں آپ کو اور آپ کے تھرو جتنے لوگوں نے سنا اور کئیوں نے کمپلین بھی مجھے کیا کہ جس دن وہ ریزگنیشن دے رہے تھے اس دن مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا وہ جا رہے ہیں، اور میں نے کہا نہیں. اینڈ آنیسٹ ٹو گڈنس، ایمانداری کی بات ہے کہ جس وقت مجھ سے پوچھا، اور جیو کا کوئی میرا خیال تھا صحافی جس نے مجھ سے پوچھا تھا، مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا. مجھے یہ اس دن پتا نہیں تھا اس صبح کو کہ آج 1 بجے پرویز مشرف ریزائن کر دیں گے. مجھے جس وقت پتا لگا میں وہ بات کہہ چکا تھا کہ نہیں، کوئی ایسی ریزگنیشن نہیں ہے، کیونکہ روز ایک ریومر اڑا. اس کا مطلب یہ تھا کہ سر یہ فیصلہ ایک ہوا تھا، یعنی فوری ہوا تھا، کیونکہ اگر اس قسم کا فیصلہ کوئی پہلے ہوتا تو ڈیفینیٹلی آپ اسپوکس مین تھے، آپ کی نالج میں. میری نالج میں نہیں تھا. اچھا یہ بتائیے کہ کہا جاتا ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب بہت طاقتور وزیر اعظم تھے، لیکن ان کی ایک غلطی نے ان کو اقتدار سے بہت دور کر دیا. اسی طرح پرویز مشرف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت مضبوط صدر رہے اور آخری وقت تک صدر بڑے مضبوط رہے. ان کی کوئی ایک غلطی، کہا جاتا ہے کہ ایک غلطی ان کو اقتدار سے اور لوگوں سے دور لے گئی. کچھ سمجھیں گے آپ مانتے ہیں کہ کوئی ایک غلطی ہے سر؟ پہلی بات تو ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور ایک نہیں. صدر مشرف خود کہتے ہیں کہ فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس وجہ سے غلط فیصلہ نہیں انہوں نے کبھی کیا جس میں ان کا اپنا فائدہ یا کوئی اپنا مقصد ہو. انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن کبھی انہوں نے ایسی غلطی جان بوجھ کے نہیں یا اپنے مفاد کے لیے نہیں کی. جو آپ بات کر رہے ہیں کچھ، میں پرویز مشرف کے ساتھ اسپوکس مین تھا 2003 جون جولائی تک. اس کے بعد میں نارمل کام کر رہا تھا فوج میں، پھر میں ریٹائر ہو گیا 1 جنوری 2006 میں، اور میں واپس آیا جب انہوں نے مجھے بلایا میرے خیال 2007 میں.
اور کئی ایشوز اس وقت تک ہو چکے تھے جن میں سے ایک جوڈیشل ایشو ہو چکا تھا، چودھری افتخار صاحب ان کا ہو چکا تھا، ایک میرا خیال ہے مئی 2007 میں جو کراچی میں ایشو ہوا تھا وہ ہو چکا تھا، ہاں لال مسجد فرینکلی میں جب حقائق اس کے دیکھتا ہوں میرا نہیں خیال کہ لال مسجد کوئی غلط فیصلہ تھا. پوری قوم، پوری دنیا اور ہر سیاسی لیڈر کہہ رہا تھا یہ ایکشن لینے سے پہلے کہ جی حکومت کیا کر رہی ہے، ایکشن کیوں نہیں لے رہے، سال سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کو تو ہمارے کیپٹل میں انہوں نے کیا یہ دھاندلی مچائی ہوئی ہے. اور ہر قسم کا موقع فراہم کیا گیا، 6-8 مہینے ڈیلے کیا گیا ایکشن کہ یہ انسان آپس میں ڈسکشن کر کے اس ایشو کو ریزالو کیا جائے. ہر سیاسی لیڈر خواہ وہ گورنمنٹ میں تھا یا نہیں اپنی رائے ضرور دے رہا تھا اور کوشش بھی کر رہے تھے. لیکن سر وہ یہ کہتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم نے ضرور کہا تھا کہ جی آپ ریاست کو کوئی چیلنج کرتا ہے تو آپ ایکشن لیں، لیکن ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ بچوں کو، عورتوں کو، بے گناہ لوگوں کو مار دیں، فاسفورس بم چلا دیں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ بالکل جھوٹ ہے. جو یہ کہتا ہے کہ عورتیں اور بچوں کو مارا ہے اس ایکشن میں وہ جھوٹ بول رہا ہے. اگلے دن میں سن رہا تھا اچھی بلی داڑھی رکھی ہوئی لوگ پتہ نہیں کہاں کے تھے جو آ کے کہہ رہے تھے کہ 600 عورتیں اور بچیوں کو جلا دیا. اس سے بڑا جھوٹ وہ انسان نہیں بول سکتا. ٹوٹل 93 کیجولٹیز ہوئی تھیں اور اس میں کسی عورت یا بچے کو پاکستان کی فوج نے نہیں مارا. ہاں کچھ ایک سیل ڈسکور ہوا تھا جس کو تالا لگا ہوا تھا اور مولوٹوو کاکٹیل بیچ میں پھینکا گیا تھا، جو لوگ اندر تھے اور دہشت گرد تھے یہ لوگ. اور میں اگزامپل اس کی یہ دیتا ہوں، میں 36 سال فوج میں رہا ہوں. ایک گیس ماسک اگر پہن کے جب تک آپ فوجی جوان کو ٹرین مہینوں نہیں کرتے تو پہن کے ودن 1-2 گھنٹوں میں الٹیاں کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہاں لال مسجد کے اندر سے جو لوگ نکلے گیس ماسک پہنے ہوئے، کلاشنکوف ہاتھ میں پکڑی ہوئی اور ادھر بھاگتے ہوئے، ٹیلی ویژن پہ ہم نے دیکھا ہائیلی ٹرینڈ ٹیررسٹ تھے یہ. اور یہ بات کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں کہ جی 600. میں نے تو پریزیڈنٹ مشرف کو کہا تھا کہ وہ ساری قبریں کھدوا دیں جو یہ کہتے ہیں 6 آدمی ایک میں دفن ہیں، اور آپ دیکھیں گے 93 ٹوٹل کیجولٹیز تھیں. اور یہ وہ لوگ تھے جن کو ہزاروں کو اجازت ان کو کہا نکل جائیں. باہر کے ایلیمنٹس تھے سر یا یہ لوکل آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ ڈیٹیلز فرینکلی نہیں پتا، میں تب گورنمنٹ میں یا ان کے ساتھ نہیں تھا. لیکن ٹوٹل 93 تھا آپ کہتے ہیں؟ ٹوٹل یہ کیجولٹی تھی. اور آج بھی وہ قبریں کھود کے دیکھ لیں. اور اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ جی 600 تھے اور وہ مائیں رو رہی ہیں تو 600 ماؤں کی لسٹ ہمیں دے دیں، اور اس حکومت یا پچھلی میں جو بھی تھے یا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے وہ سب چیک کرا کے دیکھ لیں. اچھا یہ بتائیں سر کہ اس کے اوپر آپ کی رائے کیا ہے؟ کیونکہ بہت سارے ایشوز ہیں، جیسے آپ نے کراچی والا ایشو بتایا، لال مسجد کا ایشو بھی بتایا، چودھری افتخار کا ایشو بتایا. تو آخر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایک غلطی، ویسے تو غلطیاں ہوتی ہیں، یہ حکومت جانے کا جواز اس میں سے کوئی ایک بنتا ہے سر؟ میرا خیال ہے ایک ایسی سچویشن بلڈ اپ ہوتی گئی انفارچونیٹلی جو حقائق پہ بیس نہیں تھی، جس کی وجہ سے لوگوں نے جو کرٹیسائز کیا یا صدر مشرف کو کہا کہ جی یہ ان کی غلطی تھی، وہ اصل میں غلط سمجھے ہیں. وہ پوری بات کس طرح وہ کنوے ہوا، لال مسجد کے دوران کیا میڈیا پالیسی تھی، میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میں تھا نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں. لیکن انفارچونیٹلی جو انفارمیشن نکلی اور عوام میں پھیلی یا پھیلائی گئی وہ ایسی تھی جو ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی صدر مشرف کو اور اس گورنمنٹ کو. میرا خیال ہے اگر حقائق لوگوں کو پتہ ہوتے جس طرح اب مجھے پتہ ہیں
تو وہ شاید ان کو ذمہ دار نہ ٹھہراتے. ٹھیک ہے ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ میجر جنرل راشد قریشی صاحب ہیں، ہم سے فردر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک.